بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ ان مقدس مہینوں میں سے ہے جنہیں اشر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ کی عبادت کا ثواب بھی دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ خصوصاً اس مہینے کے پہلے اشرے میں مسلمانوں کو بہت سی عبادات کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کا 5واں رکن حج صرف اسی مہینے میں ہی ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی بھی واجب ہے، اور قربانی اس مہینے کے صرف 3 دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں مسلمان درج ذیل احکامات شرعی پر بھی عمل کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، تکبیرات تشریق، یوم عرفہ، 9 ذی الحج کا روزہ۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کا بال اور ناخن نہ کٹوانا۔ اس ماہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھنا، کیونکہ سال بھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 دن ممنوع ہیں کہ ان میں روزہ نہ رکھا جائے۔ مذکورہ 4 دنوں کے ساتھ ایک دن یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر کا دن بھی ہے۔ یہ 4 دن روزے کے حوالے سے ایام ممنوعہ کہلاتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ اور اعمال صالحہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 10 ایام کی عزت و قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو عطا فرما کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ اس کی عمر میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کے اہل و عیال کی حفاظت، اس کے گناہوں کا کفارہ، اس کی نیکیوں میں اضافہ، نظام میں آسانی، ظلمت میں روشنی، میزان میں اس کے نیک اعمال کا وزن بھاری کر دینا، دوزخ کے عذاب سے نجات، جنت کے درجات پر عروج۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی، اس نے گویا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی کی عیادت کی، اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ جو کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ گیا، گویا اس نے شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ جس نے کسی مومن کو اس عشرے میں لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت پہنائے گا۔ جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے گا۔ اس عشرے میں جو شخص کسی عالم کی مجلس میں شریک ہوا، وہ گویا انبیاء کرام علیہ السلام اور مرسلین کی مجلس میں شریک ہوا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بہت سے علماء کرام کا قول ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور فجر سے مراد بعض کے نزدیک عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کی قسم کھانا ان کی عظمت و فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اعمال ان 10 دنوں میں کیے جائیں وہ دوسرے دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ تو فرمایا، جہاد سے بھی زیادہ، مگر جس نے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیا اور واپس نہیں آیا، اس صورت میں جہاد محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً ان اعمال کا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ دن کا روزہ اور رات کی عبادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ذکر اللہ۔ ان 10 راتوں میں ایک عمل زیادہ ذکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان دنوں میں تحلیل، لا الہ الا اللہ، تمہید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تسبیح، سبحان اللہ کی کثرت کرو۔ یہ وہ کلمات ہیں جو میزان میں بہت بھاری ہیں۔ یہ کلمات انسان کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں۔ ان کا ثواب احد سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ پورے کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ ذوالحجہ کا روزہ۔ جس نے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ 9 ذوالحجہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ ناخن اور بال کا نہ کاٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہوں اور آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخنوں کو ہاتھ نہ لگائے، نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی اس کو لازمی نہ سمجھے۔ اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اور جو رحمت حاجیوں پر برسے گی انشاءاللہ کریم اس کا کچھ حصہ
ہم پر بھی برس جائے گا۔ تکبیرات تشریق 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ ہر نمازی فرض نماز کے سلام کے بعد ایک بار کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھنا مرد و عورت پر واجب ہے۔ 10 ذوالحجہ کی رات کا قیام 10 ذوالحجہ کی رات کو عبادت اور قیام کرنا بھی فضیلت کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کی نیت سے زندہ رکھا یعنی جاگا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ قربانی 10 ذوالحجہ کے دن عظیم عمل جانور کی قربانی ہے۔ ہر صاحب نصاب مرد و عورت پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کو طاقت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔